السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ان یعلا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز بلا ازار فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه ابو داود في سننه في کتاب الحمام۔ معزز سامعین کرام، غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کرنے کے تعلق سے کچھ اہم ترین پوائنٹس اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج غسل کے تعلق سے یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آدمی غسل کرے تو پردہ کے ساتھ کرنا چاہیے غسل، بالکل اوپن، اور اس انداز میں کہ آدمی کھلی جگہ پر غسل کر رہا ہو اور سطر بالکل کھلا ہوا ہو، سطر کھلا ہوا ہو، اس طرح سے غسل کرنا شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے بہت سارے گھروں کے اندر نوجوان جو ہوتے ہیں یا جو مرد ہوتے ہیں وہ بالکل چھوٹا جو آتا ہے انڈر ویئر، اس کو پہن کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، حمام میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے نہاتے ہیں، پھر ویسے ہی باہر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حمام کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو کھلی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح کا جو ہے اس طرح کا انڈر ویئر جو سطر کو کھولتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو آدمی کا جو ناف ہے، ناف سے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے جس کو چھپانا بالکل واجب اور ضروری ہے۔ یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کا سطر ہے جس کو چھپانا بالکل واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر اس کو کھولتا ہے تو حرام ہے وہ، اور اس طرح سے اگر آدمی نہائے اوپنلی تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے۔ اب دیکھیے حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الحمام باب النہی عن التعرق، حدیث نمبر 4012۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ پر کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ عز و جل کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی انتہائی حیا والا ہے، پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو پردہ کر لے۔ آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا کبھی ایسی جگہ پہ جو کھلا ہوا ہے تو آپ نے باضابطہ پردہ کیا یا کروایا؟ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر کے کھڑے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر لیا اور جب وہ غسل کرنے لگے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پردہ کر لیا تاکہ وہ پردے میں رہے اور پردے میں غسل کرے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ پردہ پوشی کے ساتھ غسل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی کھلی جگہ پہ غسل کر رہا ہے اور بالکل بے پردہ ہو کر کے غسل کر رہا ہے، سطر کو چھپایا نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ بھی حرام ہے۔ آپ اس حدیث کے اوپر ایک اور زاویے سے غور کریں، اس حدیث کے اوپر آپ ایک زاویے سے اور غور کریں گے، یہ جو ہمارے بحث سے الگ ہے لیکن حدیث سے مفہوم نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہا ہے کھلی جگہ پر اور کپڑے کو باندھا نہیں ہے، ازار نہیں باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اس چیز کو واضح کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعات ہیں، جو مبلغین ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ ہیں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سماج و معاشرے کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو اس کو بغیر کسی کا نام لیے ہوئے ممبر سے دروس میں ضرور اس چیز کو واضح کریں کہ جن کو نصیحت حاصل کرنا ہوگا وہ ضرور نصیحت حاصل کر لیں گے۔ تو اسی لیے کسی بھی داعی، کسی بھی مبلغ، کسی بھی عالم اور امام کے لیے ضروری ہے کہ سماج و معاشرے کو واچ کرتا رہے، اور اگر وہاں پر کوئی ایسا کام ہو جو خلاف شرع ہو تو اس کے اوپر ضرور وہ گفتگو کرے، اور خاص طور سے اپنے جمعہ کے خطبوں میں اور دروس میں اس چیز کو ضرور واضح کرے۔ یہ اس کے لیے ذمہ داری ہے، یہ اس کے لیے امانت ہے جس کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ممبر پر چڑھے اور اس بات کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی غسل کرے گا تو پردے کی صورت میں غسل کرے گا، خاص طور سے اگر کھلی جگہ پر غسل کر رہا ہے تو پردہ پوشی کا خصوصی انتظام ہونا چاہیے۔ ان کیس اگر حمام کے اندر ہے
اور حمام کے اندر چاروں طرف سے جو ہے وہ بالکل بند ہے، کسی کے دیکھ لینے کا اندیشہ اور کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہاں پر اگر سطر کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی پردے کا اہتمام کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بہتر ہے، یہ تقویٰ کے بالکل قریب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرنا یہ زیادہ حق بنتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے یاد رکھیے بعض ایسے حمام ہوتے ہیں، بلکہ ایسے حمام آج کل زیادہ پائے جاتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی ہم ٹوائلٹ کرنے کی بھی جگہ ہے، استنجا کرنے کی بھی جگہ ہے، قضاء حاجت کرنے کی بھی جگہ ہے، اور اسی کے بازو میں جو ہے نہانے کی جگہ ہے۔ تو شرعی اعتبار سے ایک جائز کی صورت ہے، خصوصاً اس صورت میں جب ٹوائلٹ کے لیے سپریٹ جگہ ہو اور نہانے کے لیے سپریٹ جگہ ہو تو بہتر ہے۔ ابھی اس سلسلے میں ایک فتویٰ ہے، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اس کے زیر نگرانی یہ فتوے کی کتاب تیار ہوئی ہے بڑے بڑے علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ۔ اس کے اندر فتویٰ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں جگہ الگ الگ ہونی چاہیے، یعنی حمام بھی الگ ہونا چاہیے نہانے کی جگہ، اور قضاء حاجت کی جگہ الگ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کی جگہ ہے تو اتنی دوری ضرور ہونی چاہیے کہ قضاء حاجت کی جگہ کی کوئی بھی ناپاک چیز یہاں پر نہیں آئے۔ لیکن اگر ایک دم مجبوری ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، تو ایسی جگہ پر آدمی غسل کرتا ہے تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہاں پر کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بالکل بچانے کی کوشش کرے۔ تو الحمدللہ ابھی جو گھروں میں حمام بن رہے ہیں، اٹیچ باتھ روم ٹوائلٹ، اس میں جو ہے دونوں جگہیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں اس طرح سے ڈسٹینس ہونا چاہیے کہ وہاں کی ناپاک کوئی بھی چیز ادھر حمام کی جگہ پہ غسل کرنے کی جگہ پہ نہیں آوے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیے، ایک حدیث ہے جو خصوصی طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی ابواب الادب باب ما جاء فی دخول الحمام حدیث نمبر 2801 اور سنن النسائی حدیث نمبر 401 جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ آدمی حمام کے اندر بغیر ازار باندھے ہوئے داخل نہ ہو حمام کے اندر۔ اور تم میں سے جس آدمی کا اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان ہے وہ اپنی بیوی کو حمام کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ حمام کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے حمام تو آپ جانتے ہیں، لیکن حمام کا ذرا ڈیٹیل اور اس کی جو تفصیلات ہیں ہم آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے حمام جو ہے یہ حمیمن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرم پانی۔ پرانے زمانے میں بھی اور آج کے ماڈرن یگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر ایسے حمام ہوتے ہیں جہاں پر خصوصی طور پر گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، اور اس حمام میں ہر ایک کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ حمام ایسا ہوتا ہے کہ گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، اس میں سب آتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ خاص طور سے آج کے جو ماڈرن یگ میں، اس زمانے میں بھی تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس زمانے میں بھی تھا، لیکن آج کے ماڈرن یگ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں کو ایکوائر کر کے ایک بڑا حمام بنایا جاتا ہے جس میں مختلف جو ہے خانے ہوتے ہیں، اس میں مرد و عورت کا کوئی مطلب کہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سارے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، بیک وقت نہاتے ہیں، ویکیوم بات لیتے ہیں، گرم پانی کا بات لیتے ہیں اس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حمام کے لیے خصوصاً آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہر آدمی کو کپڑا اتارنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنے کپڑے کو اتار کے رکھ دیتا ہے، پھر ننگے حالت میں وہ اندر جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حمام کے بارے میں کہا ہے، گھروں میں جو مخصوص حمام بنتا ہے اس حمام کے بارے میں نہیں، جو ایسے حمام ہوتے ہیں شہروں کے اندر جو ساروجنک ہوتے ہیں، جو تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں پے کرتے ہیں اور پے کر کے جا کے اس میں نہاتے ہیں۔ ایک ہی بڑا حمام ہوتا ہے، سارے لوگ اس میں غسل کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد بغیر ازار باندھے اس میں داخل نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا حمام یوز کرے جو سیپریٹ ہو، جو مخصوص ہو، جس میں وہ اکیلا نہ آئے۔ لیکن اگر مجبوری ہو جائے اور ایسے حمام کو اس کو یوز کرنا پڑے جہاں پر سارے لوگ آتے ہیں، تو ایسے حمام میں جانے سے پہلے اس کو چاہیے کہ ایسا کپڑا جو اس کے پورے سطر کو ڈھک لے، ویسے کپڑے کو لگا کر کے اندر جائے۔ یہ مردوں کے لیے جائز کی صورت ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
تم میں سے جس آدمی کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے حمام میں بغیر ازار باندھے وہ داخل نہ ہو، مطلب یہ مردوں کے لیے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرائے۔ کیا مطلب کہ عورت اس میں داخل نہیں ہو، عورت کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہو۔ آج اب دیکھیں گے خاص طور سے جو ہے یورپین کنٹریز کے اندر، اور یورپین کنٹریز کو تو اب چھوڑ دیجیے، تو آپ کے جو بھارت یا پاکستان یا دوسرے جو ممالک ہیں ان ممالک میں بھی ایسے حمام کا اہتمام ہو رہا ہے کہ جس کے اندر مرد و عورت دونوں ایک ہی ساتھ جا کر کے نہاتے ہیں۔ یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ جو لوگ دنیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایسے حمام کا جو ہے مختلف جگہوں پر انتظام ہے۔ تو ایسے حمام میں عورتوں کا جانا سختی سے منع ہے اور حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت سراپا پردہ ہے، عورت سر سے لے کے پیر تک پردہ ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، سر سے لے کے پیر تک پردہ کیا مطلب؟ غیر محرم سے ان کو پردہ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی رہے۔ ابھی یہ ساری باتیں میں پورے علاقے میں نہیں پہنچا سکتا ہوں، لیکن جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو خصوصی طور پر پردہ کرائیں۔ جو بھی غیر محرم ہے، جن سے نکاح جائز ہے، غیر محرم کن کو کہتے ہیں؟ جن سے نکاح جائز ہے۔ غیر محرم جن سے نکاح جائز ہے، جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اپنے اپنے گھروں کی جو خواتین ہیں ان کو یہ تعلیم دینا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ پردہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں وقت کی بڑی قلت ہے، لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے میں بیان کر دوں کہ علامہ اقبال جو کہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کو انویٹیشن ملا ایک پارٹی میں آنے کے لیے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر کے، اپنی بیوی کو لے کر کے آئیں۔ پارٹی کا جب دن ہوا تو علامہ صاحب اکیلے چلے گئے، اقبال صاحب شاعر اکیلے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کہا تھا کہ اپنی فیملی کو لے کر کے آنے کے لیے، آپ اپنی فیملی کو لے کر کے نہیں آئے، آنا چاہیے تھا نا۔ تو نہیں، ہماری بیوی پردہ کرتی ہے، ہماری بیوی پردہ کرتی ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں تھا، یہاں پر جو ہے عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے، عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہے۔ تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے، بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کی خاتون عورتوں کو چھوڑ دیجیے مردوں سے پردہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، ہوشمندی کے ساتھ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنا ہے، زور زبردستی کے ساتھ نہیں۔ ان کو دین کی طرف راغب کر کے، ان کو دین کی طرف مائل کر کے، دین کی باتوں کو سمجھا کر کے، بتا کر کے ان کو اس چیز پر مائل کرنا ہے تاکہ ہمارا گھر ایک واقعی مسلمان کا گھر کہلائے۔ آپ یاد رکھیے، آغاز ہم کریں گے، ہماری بات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ ہم آغاز کریں گے، اسلام کے اس قانون کو پہلے ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم اپنے گھر میں لاگو کریں گے۔ ہماری ذمہ داری دوسروں کو بتانے کی اس وقت ہوگی جب ہم اس لائق ہو جائیں گے، لیکن ہماری بات کو دوسروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود پہنچا دے گا، خود بخود پہنچا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے اس چیز کو بہت ہی خیال میں رکھنا ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، سر سے لے کے پیر تک پردہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حمام میں جو کامن باتھ روم ہوتا ہے جس میں مرد و عورت سبھی داخل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان عورتوں کو داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس سلسلے میں بھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔